بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آج کی ہم کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 5 کا دورہ کریں گے۔ اس پارہ نمبر 5 کے اندر سورۃ النساء کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا، اور اس کے سٹارٹنگ کے اندر، اس پارے کے سٹارٹنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کرپشن کی مذمت کے متعلق بتایا کہ مال کو غلط طریقے سے نہیں کھانا، لوگوں کا مال غلط طریقے سے ہڑپ نہیں کرنا، جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کو وہی دینا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے مال کو نہیں اس کا لے کے جانا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی، یعنی مالی معاملات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ فرمایا لوگوں جو ایمان لے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو بالباطل، برے طریقے سے، باطل طریقے سے، غلط طریقے سے نہیں کھانا۔ باطل طریقہ کیا ہے کہ تجارت یا رضامندی کے علاوہ باقی جتنے رستے ہیں وہ سارے کے سارے باطل طریقے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا باطل طریقے سے نہیں کھانا، اس میں رشوت بھی آ جائے گی، اس میں زبردستی زمین کا ہڑپ کرنا بھی آ جائے گا، اس میں جھوٹے مقدمات بھی آ جائیں گے، ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ باہمی رضامندی سے تم تجارت کرتے ہو، کوئی بزنس کرتے ہو، تو اس کے اندر کوئی پیسے ادھر سے ادھر ایک بندے سے دوسرے بندے کی طرف جاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، ادروائز یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کے اس کرپشن کی مذمت کر دی جو کہ معاشرے کے اندر عام ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ناحق مال کھانے کی جو سزا ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان شخص کا مال قسم کے ذریعے ناحق کھایا، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کا اندازہ انسانیت کو قیامت کے دن ہوگا کہ اللہ جس سے راضی ہوگا اٹ مینس اس کے لیے جنت ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا اٹ مینس وہ جنت میں جا نہیں سکتا، کیونکہ جنت اللہ کی رضامندی کے ساتھ مختص ہے، اللہ کی رضامندی کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اللہ کی رضامندی ہوگی تو جنت ملے گی، نہیں ہوگی تو نہیں ملے گی۔ تو جس نے ناحق مال کھایا، جس نے جھوٹی قسم کھا کے کسی کا مال ہڑپ کیا، اس کے ساتھ اللہ راضی نہیں، جس کے ساتھ اللہ راضی نہیں اس کو جنت نہیں مل سکتی، سیدھی سی بات۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان سے ہے وہ مقام و مرتبے کو تسلیم کرنے کے بارے میں حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 32 کے اندر بیان فرمایا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر کچھ اصول و ضوابط رکھے ہیں۔ کسی انسان کو ایک مرتبہ دیا تو دوسرے کو وہ نہیں دیا، دوسرے کو اگر کوئی مرتبہ دیا تو پہلے والے کو وہ نہیں دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کو بیلنس رکھا۔ ایک بندہ امیر ہے تو دوسرا غریب ہے، غریب بندہ سکل والا ہے تو امیر بندہ جاب والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس رکھا۔ اگر یہ بیلنس نہ رکھا جائے تو کوئی کسی کی مدد کیوں کرے، کوئی کسی کی ملازمت کیوں کرے، لوگ اپنے کام کیسے کریں گے؟ پھر ہر بندے کو سارے کام خود بخود ہی کرنے پڑیں گے۔ اس کو مثال کے طور پہ اگر مالی لحاظ سے سب برابر ہو جائیں تو کسان گندم کے لیے اتنی محنت کیوں کرے، زمین کے اوپر محنت کیوں کرے؟ ٹھیک ہے، پھر امیر جو ان سے ہے وہ کمرے میں بیٹھ کے کیوں کھائے سکون سے؟ وہ بھی جا کے محنت کرے گا، ٹھیک ہے، اور پھر کسان بھی امیر بندے کی طرح وہیں پر کمروں کے اندر بیٹھ کے کھانا کھائے گا۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ نے معاملات جو رکھے ہیں یہ معاشرے کو بیلنس کرنے کے لیے رکھے ہیں۔ اگر ملازمت، اگر یہ امیری اور غریبی والا معاملہ نہ ہوتا، اس کو بیلنس نہ کیا ہوتا اللہ تعالیٰ نے، تو کبھی بھی کوئی بھی شخص جو ان سے ہے کسی دوسرے کے یہاں ملازمت نہ کرتا ہے، کسی کام نہ کر رہا ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بندے کو کوئی مقام و مرتبہ عطا کیا نا تو اس کو تسلیم کرو، اس کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کا فضل سمجھو، اس میں کسی قسم کے کوئی حسد یا بغض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے گھریلو معاملات کے متعلق فرمایا کہ یہ تو ایک معاشرے کے، ہم نے بتایا نا کہ کچھ مقام لوگوں کو دیے ہوتے ہیں، ان کا احترام کرنا ضروری، ان کو تسلیم کرنا ضروری۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ گھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مقام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 34 کے اندر بیان فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر قوام بنایا گیا، لیڈر بنایا گیا۔ پھر فرمایا کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض بما انفقوا من اموالہم، اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، بما انفقوا من اموالہم، کیونکہ وہ ان کے اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے مرد کو گھر کے اندر لیڈر بنایا، اور یہ لیڈر بنانا اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اس لیے تاکہ کیونکہ یہ مال کو خرچ کرتا ہے، جو بندہ مال کما کے لے کے آ کے خرچ کرنے والا ہو وہ سارے کے سارے انتظامی معاملات کو سمجھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، کیونکہ انتظامات پیسے کے ساتھ چلتے ہیں، معاملات پیسے کو لے دے کے چلتے ہیں، لوگوں سے ملنے جلنے سے چلتے ہیں۔ مرد کو سوشل اینیمل بنایا، مرد جو ہے وہ باہر نکل کے سارے کام کر سکتا ہے، اسی لیے جو ہے مرد کو قوام بھی بنایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کے متعلق بیان فرمایا کہ فصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ نے فرمایا کہ نیک عورتیں کون سی ہیں۔ مردوں کو تو متعلق تو بتا دیا کہ یہ لوگ قوام ہے گھروں کے اندر، پھر فرمایا عورتوں کے متعلق کیا ہے، فرمایا پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، غیر حاضر میں حفاظت کرنے والی، اور بما حفظ اللہ، اس لیے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ یعنی کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو مرد کی غیر موجودگی کے اندر، مرد تو قوام تھا وہ کمانے باہر چلا گیا، تو اس کی غیر موجودگی کے اندر اپنی بھی حفاظت کرنے والی، اپنے گھر کی بھی اور مرد کے ان بچوں کی بھی، اور جو اپنے آپ کو جو ان سے ہے نا پروٹیکٹ کرنے والی عورتیں ہوں۔ یہ عورتیں جو سی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار عورتیں ہیں، اور یہی نیک عورتوں کی تصور کی جاتی ہیں۔ تو نیک عورتوں کی پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ مرد کی اپنے گھر کے اندر حیثیت کو قبول کرتی ہیں، وہ مرد کو قوام ہی تصور کرتی ہیں، قوام کی ذمہ داریوں کے اندر ٹانگ نہیں پھنساتی۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ نہیں جی مرد اور عورت سارے برابر ہیں، لہٰذا اب جو ان سے ہے نا جو کام میں کر رہی ہوں وہ تم بھی کرو گے۔ مرد قوام ہے، اس کو قوام والے کاموں کے اندر رہنے دیں، اس کے ساتھ باہر جا کے کمانے کی ضرورت نہیں، اس کو کمانے دیں۔ آپ کو گھر کے ملکہ بنایا تو آپ گھر کی ملکہ بن کے رہیں، آپ باہر کے کام نہ کریں۔ اور مرد کو باہر کا رکھا ہے تو اس کو گھر کے اندر اس طریقے سے نہیں معاملہ رکھنے چاہیے، دونوں طرف بیلنس رکھیں۔ ہاں مرد چاہے تو گھر کے اندر ہیلپ کرے، سارے کاموں کے اندر ہیلپ کرے، لیکن اس کی ذمہ داریاں نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے برتن دھوتا رہے، وہ بیٹھ کے کپڑے دھوتا رہے۔ ہاں وہ دھو لے تو اچھی بات ہے، نہیں تو کوئی اس میں حرج نہیں، کیونکہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کی ذمہ داری باہر کی ہے۔ سیم ایز اٹ از عورت کے ساتھ، عورت کی ذمہ داری گھر کے اندر ہے، وہ گھر کے کام کرے گی، اگر باہر کے کرنا چاہے تو کر سکتی، نہیں کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں، اس پہ ذمہ داری نہیں عائد کی شریعت نے۔ اسی طریقے سے آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے گھروں کو بگاڑ جو جن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے ان چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ڈسکس کیا کہ عورتیں جو سی ہیں وہ گھر کا مدار ہوتی ہیں، تو گھر کے مدار کو چلانا بڑی ضروری چیز ہوتی ہے۔ اگر عورتوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں تو گھر نہیں چلتے۔ خواتین گھر کو لے کے چلنے والی، مرد اگر پورے گھر کو انتظامی معاملات دیکھنے والا ہے تو عورت گھر کے نجی معاملات کو دیکھنے والی ہے۔ اگر مرد اور عورت کی آپس میں نہیں بنتی تو معاملات تھوڑے خراب ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے تعلقات خراب ہوں گے اور پھر گھر نہیں چلیں گے، گھر رک جائیں گے۔ میاں اور بیوی، مرد اور عورت دونوں ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی پہیہ خراب ہو جائے گاڑی چل نہیں سکتی۔ گاڑی یا تو کہیں پہ جا کے وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یا پھر جو ان سے ہے وہ گاڑی تباہ ہو جائے گی، یا پھر گاڑی رک جائے گی، کوئی ایک کام تو ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر عورتوں کے ساتھ کوئی معاملہ تو اوپر نیچے ہو جائیں، کوئی اختلافات ہو جائیں، تو ان کو ڈائریکٹ طلاق نہیں دے دینی، طلاق دینا حل نہیں ہے، بلکہ ان کو درست کرنا حل ہے۔ وہ درست کس طریقے سے کرنا ہے، ان کو سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، نہیں سمجھتی ناراضگی اختیار کرو، ناراضگی بستر کے اندر اختیار کرو، یعنی ان کو سوشل بائیکاٹ کر لو، ان کا گھر کے اندر ہو تو گھر کے اندر ہوتے ہوئے ان کا بستر علیحدہ کر دو، ان سے کہو کہ تم میری بات نہیں مانتی، لہذا تم علیحدہ ہو کے سو، میں تمہارے ساتھ نہیں لیٹوں گا، بستر میں علیحدگی کر دو۔ اگر پھر بھی نہیں مانتی پھر ان کو مارو، اور مارو کس طریقے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم کی روایت، حدیث نمبر 1218 ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کو مارو تو ایسی مار مارو کہ جس سے جسم پر نشان نہ پڑے۔ یہ ہے ہمارا دین،
جو کہتا ہے کہ اگر سزا بھی دینی ہے تو سزا بھی ایسی ہو کہ جسم پہ نشان نہ پڑے، یعنی انتہائی پیارے طریقے سے، بس صرف ڈانٹ ٹپٹ کے حد تک بات رہے، اور جو مارنے کی حد تک بھی مارنے کی نوبت بھی آئے تو وہ بھی اتنی اس حد تک ہی رہے کہ اس سے جسم پہ نشان نہ پڑے، کوئی پرماننٹ قسم کے کوئی تکالیف نہ ان کے ہو، اور بس تنبیہ کرنے کی خاطر ان کو مارے۔ اب یہ آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ وہ مار جس سے نشان نہ پڑے، وہ مار ہی کیا ہوگی۔ شریعت نے کہا کہ ان کے ساتھ صرف اتنا کرنا ہے، اس سے زیادہ سختی نہیں کرنی، اس سے زیادہ زبردستی نہیں کرنی، مارنا نہیں ہے۔ یہ پیار سے رکھنے والی چیزیں، محبت کے ساتھ پیش آنے والی خواتین ہیں۔ عورت کا دل نرم ہوتا ہے تو ان کے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے، مارا نہ جائے ان کو۔ یہ بالکل شیشے کے برتن کی طرح ہے کہ وہ گر گیا تو ٹوٹ جائے گا، تو پیار سے رکھیں۔ استعمال ساری چیزیں کرتے ہیں برتن کی، شیشے کی ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں، لیکن پیار سے استعمال ہوتی ہیں۔ پیار سے کریں گے تو یہ بہت لائف چلتی ہے، نہیں کریں گے تو ایک پل کے اندر نیچے گرے تو ٹوٹ جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاشرے کا ایک چارٹر بیان کیا کہ معاشرتی نظام کا چارٹر کیا ہوگا، کن کن چیزوں کا خیال رکھیں گے، کن کن لوگوں کا خیال رکھیں گے، معاشرے کے اندر کون کون سے لوگ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 36 کے اندر بیان فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، سب سے پہلی چیز کہ معاشرے تب قائم رہیں گے جب تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اوپر رہو گے۔ توحید کے اوپر پورا معاشرہ رہے گا تو قائم رہے گا، خوبصورتی کے ساتھ قائم رہے گا، لیکن جیسے ہی توحید سے ہٹے گا تو خوف خدا دل کے اندر نہیں ہوگا، تو پھر جو جی چاہے گا وہ کریں گے۔ لہٰذا ایک اللہ کی بات کرنی، اللہ سے ڈرنا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنا، کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس کے بعد اللہ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور پھر والدین کے آگے رشتہ دار، داد کے اور نان کے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ والمساکین، اور اس کے بعد مسکینوں کا خیال رکھنا ہے، جو مانگتے نہیں ہیں لیکن ان کی مالی حالات بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکی ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے۔ والجار ذی القربى، اور پھر ایسے ہمسائے جو کہ رشتہ داروں میں سے ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے۔ والجار الجنب والصاحب بالجنب، پھر فرمایا کہ تمہارے ہمسائے، تمہارے ساتھی، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، یہ ان لوگوں کا حق ہے، ان لوگوں کا حق پورا ادا کرو، ان لوگ سے اچھے سے پیش آؤ، کو مالی ضرورت ہو ان کے ساتھ تعاون کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وابن السبیل، اور راستے کا مسافر، یعنی کہ تم کہیں جا رہے ہو اور راستے کے اندر اگر کوئی تمہیں شخص مل جاتا ہے، کچھ چند لمحات کے لیے صحیح، یا جتنی بھی دیر کے لیے تمہارے ساتھ رہتا ہے، اس کا بھی تمہارے پہ حق ہے۔ یہ حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن مجید میں۔ کون سا معاشرہ جو اتنی ڈیٹیل کے اندر حقوق کو بیان کرتا ہے؟ کون سا مذہب ہے جو اتنی ڈیٹیل کے اندر حقوق کا تذکرہ کرتا ہے؟ یہ ایک اسلام ہے جو کہ ایک چیز کو کھول کے بیان کرتا ہے، ایک شخص کے جن سے ہے وہ حقوق کو بیان کرتا ہے کہ فلاں بندے کا یہ حق ہے، فلاں کا یہ حق ہے، فلاں کا یہ حق ہے، ان میں زیادتی نہیں کرنی، نا انصافی نہیں کرنی۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اور یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا ہے یا شیخی بکھارنے والا ہے، یعنی تکبر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اکڑ کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ عاجزی اختیار کریں، جتنا مرضی بڑا مقام مرتبہ تمہیں مل جائے، لوگوں کے ساتھ عاجزی اختیار کریں، نرمی سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں، یہی ایک اچھے انسان ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسجد کے اندر حاضر ہونے کی کچھ آداب کا تذکرہ کیا کہ لوگ جہاں پر اکٹھے رہیں گے وہاں پر ظاہری سی بات ہے مسجد ہے، وہاں پر مسجد جب ہوگی تو مسجد کے لوگ آئیں گے، نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے لیے آنا تو پھر سارے اکٹھے آئیں گے، ایک جگہ پہ اکٹھ ہوگا، 5 مرتبہ ایک ہی شخص سے بار بار ملاقات ہوگی ایک ہی جگہ پر، تو وہاں پر ایک کمیونٹی سینٹر سے بن جائے گا۔ تو وہاں کے کچھ آداب بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 43 کے اندر مسجد کے کچھ آداب کا تذکرہ کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے لوگوں جو ایمان لے ہو، نماز کے اس وقت تک قریب نہیں جانا جب تک تم نشے کی حالت میں ہو، سکر کی حالت میں ہو، یعنی کہ تمہارا دماغ تم اپنے سینسز کے اندر نہیں ہے، اپنے کنٹرول کے اندر نہیں ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہوئے پڑے ہو، تب تم نے مسجد میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ پھر فرمایا کہ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم یہ جان نہ لو کہ تم بول کیا رہے ہو، پڑھ کیا رہے ہو۔
انسان اپنے حواس کے اندر ہو تو نماز کے قریب جائے، تاکہ وہ نماز کے اندر کوئی ایسی غلطیاں نہ کر دے انجانے کے اندر جو غلطیاں کبیرہ گناہوں میں سے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، فرمایا اگر تم جنبی ہو جاؤ تو تم نے مسجد کے اندر نہیں رہنا یہاں تک کہ تم غسل نہ کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، فرمایا کہ اگر تم اپنی بیویوں کے پاس گئے ہو یا تم مسافر ہو یا پانی تمہیں میسر نہیں ہے اور تمہاری طبیعت خراب ہے، تم مریض بن چکے ہو اور مریض بننے کے بعد تمہیں پانی میسر نہیں آ رہا، یا جو ان سے ہے وہ پانی میسر ہے تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی اور تمہارے پر غسل جنابت فرض ہو گیا ہے، واجب ہو گیا، تو اس کنڈیشن کے اندر تم پانی استعمال نہیں کرتے تو اس کی جگہ تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ فرمایا فَامْسَحُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو بس صاف کرنا ہے مٹی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق زمین کے اوپر مٹی کے اوپر 3 مرتبہ ہاتھ کو مار کے جھاڑا جائے اور پھر چہرے کے اوپر اس طریقے سے ہاتھ کو 1 مرتبہ مل کے پہلے رائٹ اور پھر لیفٹ بازو کے اوپر پورے ہاتھ اور بازو کے اوپر مل لے، یہ تیمم ہو گیا۔ اور یہ تیمم وضو کے لیے بھی کافی ہے اور غسل کے لیے بھی کافی ہے، ایک ہی تیمم۔ فرمایا ان اللہ کان غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سائنسی تحقیق کے متعلق بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوں گے، اللہ کا حکم ماننے والے نہ ہوں گے، ان کو کل قیامت کے دن جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کو جو سزا ملے گی وہ دردناک عذاب کی ہوگی۔ فرمایا کہ وہ جہنم کے اندر جب جائیں گے تو سوف نصلیہم نارا، تو ان کو ہم آگ میں جلائیں گے، آگ میں جلانے کی وجہ سے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، فرمایا کہ وہ جب آگ کے اندر جلیں گے تو آگ میں جلنے کی وجہ سے ان کی سکن جھلس چکی ہوگی، سکن جب ان کے جسم سے جل کے اتر جائے گی تو دوبارہ ان کو سکن چڑھائی جائے گی، ان کو جلد دوبارہ ان کے جسم کے اوپر آئے گی۔ یہ کیوں آئے گی؟ کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جو درد کو محسوس کرنے والی چیز ہے وہ انسان کی سکن ہے، جلد ہے، تو جب جلد جل کے اتر جائے گی تو دوبارہ سے انسان کے جسم کے اوپر سکن چڑھائی جائے گی، جلد چڑھائی جائے گی تاکہ انسان بار بار درد کو محسوس کرے۔ یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دردناک عذاب ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر عہدوں اور منصب کے متعلق بیان فرمایا کہ ہر معاشرے کو چلانے کے لیے کچھ لوگ درکار ہوتے ہیں جو کہ خاص کوالٹیز رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کے ذمہ خاص قسم کے کام لگائے جاتے ہیں وہ تاکہ معاشرے کو چلا سکیں۔ اور یہ جو خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور جو خاص قسم کے منصب مقامات ہوتے ہیں، یہ ان کو خاص جو اہل لوگ ہوں انہی تک ہی پہنچانا چاہیے۔ ان منصب کے اوپر مقامات کے اوپر نااہل لوگوں کو نہیں بٹھانا چاہیے بلکہ امین لوگوں کو بٹھانا چاہیے جو اہل ہوں اس بات کے کہ ان کو وہاں پر بٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 58 کے اندر بیان فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، نااہل لوگوں کو امانتیں نہ دو۔ یہ منصب مقامات یہ امانت کے طور پہ ہوتے ہیں تو یہ اہل لوگوں کو دینا ہے، نااہل لوگوں کو نہیں دینا۔ پھر فرمایا جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، فیصلہ چاہے کسی کے حق میں بھی جائے، اپنے حق میں جائے یا کسی اور کے حق میں جائے، فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر گئے تو وہاں پر جو سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام وہ اونٹ کے اوپر سے وہ اتار رہا تھا، اس کے اوپر سے پلان کو اتار رہا تھا، تو ایک اندھا تیر اڑتا ہے اور اس کو آ کے لگا اور وہ مر گیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ واہ کیا بات ہے، کیسی شہادت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس نے غزوہ خیبر کے اندر مال غنیمت میں سے ایک چادر کو چرایا تھا، حالانکہ اس وقت تک مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا، تو وہ جو چادر اس نے وہاں سے اٹھائی تھی وہ آج جہنم کی آگ کی چادر بن کے اس کے جسم کے اوپر لپٹی ہوئی ہے اور اس کے جسم کو آگ لگ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ،
یہ وہ چیز ہے کہ شہادت بھی نصیب ہو جائے تب بھی امانت کے اندر خیانت جو سی ہے وہ معاف نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگوں کا حقوق ہے, یہ حقوق الناس ہے. لوگ نہیں معاف کریں گے تو اللہ کیوں معاف کرے گا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے اللہ رسول اور حکمرانوں کی اطاعت کو حکم دیا، فرمایا کہ اس دنیا کے اوپر رہتے ہوئے تم اللہ کی اطاعت کرو گے، رسول کے حکم کی اطاعت کرو گے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارو گے، اور اس کے بعد اولی الامر کی اطاعت کرو گے. اولی الامر سے مراد تمہارے حکمران ہیں، تمہارے ذمہ داران ہیں، ان کی اطاعت کرو گے. ان تین ہستیوں کی اطاعت کرو گے تو معاشرے کے اندر امن رہے گا. لیکن ان کی اطاعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو ہستیوں کی اطاعت تو غیر مشروط اور ایک ہستی کی اطاعت مشروط رکھی. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی کنڈیشن نہیں لگائی، وہ اطاعت کرنی ہی کرنی ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی. لیکن جو اولی الامر کی اطاعت ہے، فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. فرمایا کہ جو اولی الامر کی اطاعت ہے وہ مشروط ہے، وہ کنڈیشنل ہے، کہ جب تک وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کوئی کام کرنے کا حکم دیں گے تو ان کی اطاعت کرنی ہے. اگر اس کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں تو اطاعت نہیں کرنی. پھر کیا کرنا ہے؟ فردوا الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف پلٹنا ہے، ان کی اطاعت نہیں کرنی. تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 59 کے اندر بیان فرمائی. آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 65 کے اندر مسلمان ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم ماننا شرط قرار دیا. ہر معاملے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فیصلہ کروایا جائے گا. مسئلہ اخذ کیا جائے گا تو حدیث سے کیا جائے گا، قرآن و سنت سے کیا جائے گا. کسی دوسرے انسان کی لکھی کتابوں سے فیصلے نہیں کروائے جائیں گے کہ فلاں کتاب میں یہ فیصلہ اس طریقے سے لکھا ہے، وہ لکھا رہے، وہ باقی اللہ انسانوں نے لکھا ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہی قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 65 کے اندر بیان فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ کی قسم کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اختلافات کے اندر حاکم نہ تسلیم کر لے. ثم لا يجدوا في انفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسلیما، پھر جب آپ علیہ السلام کو فیصلہ کر دیں تو اس فیصلے کے اوپر اپنے دل کو راضی کر لیں، اس فیصلے کے بارے میں اپنے دل کے اندر کسی قسم کا کوئی بغض نہ رکھیں، کوئی حسد، کوئی غصہ نہ رکھیں کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے، میرے حق میں کیوں نہیں ہوا، حالانکہ ہونا میرے حق میں چاہیے تھا. اس طریقے کی چیز نہیں رکھنی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حال میں جو ان سے ہے وہ حاکم تسلیم کرنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے جو ان سے ہے منافقین کا اسلام سے کچھ تعلق کے متعلق بیان فرمایا کہ منافق جو ان سے لوگ ہوتے ہیں یہ معاشرے کے اندر ایک تو قرآن و سنت کے مطابق نظام چاہتے نہیں ہیں. یہ نظام کون سا چاہتے ہیں؟ یہ طاغوتی نظام چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں اس نظام کی طرف پلٹ جائیں جو قرآن و سنت کی مخالفت کے اندر اور ان کی حمایت کے اندر ہے. یہ انسانوں کے بنائے قوانین کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، انسانوں کے بنائے قوانین کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن و سنت کے نفاذ کی کوشش نہیں کرتے. یہ الہی کلمت اللہ کی کوشش نہیں کرتے، یہ دینی حکمرانوں کو لانے کی کوشش نہیں کرتے، یہ دینی نظام کو غالب کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ یہ مغربی کلچر کے پیچھے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں اور انہی کے فیصلوں کے اوپر رضامند رہنے والے لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 60 اور آیت نمبر 61 کے اندر بیان فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. فرمایا کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے جو تیری طرف سے نازل کیا گیا تھا اور تجھ سے پہلے نازل کیا گیا تھا؟ یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ ایمان لے کے آئے، حالانکہ ایمان تو لائے نہیں کیونکہ یہ لوگ تو منافق ہیں. فرمایا کہ چاہتے یہ ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، یعنی بظاہر کہتے ہیں ہم ایمان لیں، ایمان لانے کا تقاضا کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کی جائے. حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ وہی تو اللہ کے رسول کی حدیث فیصلہ کرے گی. تو یہ بظاہر ایمان کے دعوے کرتے ہوئے بھی یہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرواتے، بلکہ معاملات کن کی طرف لے جاتے ہیں؟ طاغوتی سسٹم کی طرف، یعنی قرآن و سنت کے مخالف سسٹم کی طرف لے کے جاتے ہیں.
حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ان کا انکار کرنا ہے، یہ مخالف سسٹم کی، قرآن سنت کے مخالف سسٹم کا انکار کرنا ہے، ان کی حمایت نہیں کرنی، لیکن ان نے انکار تو کرنا دور کی بات، یہ فیصلے بھی ان سے جائے کرواتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف آؤ، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ دیکھو گے منافقوں کو کہ یہ بھاگ رہے ہوں گے، یہ منہ موڑ رہے ہوں گے ان فیصلوں سے جو قرآن سنت کے فیصلے ہیں۔ یہ ہمیشہ قرآن سنت کی مخالفت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 70 کے اندر انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں تذکرہ کیا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر بیان فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پہ انعام ہوا اللہ کا، یہ نبیوں میں سے، والصدیقین اور نیک لوگوں میں سے، والشہداء اور شہداء میں سے، والصالحین اور نیک لوگوں میں سے، صالح لوگوں میں سے۔ پھر میں وحسن اولئک رفیقا، یہ کتنا اچھا ساتھ ہے لوگوں کا، ان لوگوں کی رفاقت، ان لوگوں کی گیدرنگ، ان لوگوں کا سوشل سرکل، ان لوگوں کی دوستی، ان لوگوں کی معیت، ان لوگوں کا ساتھ کتنا اچھا ہے۔ سبحان اللہ، ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ بھی ان کے ساتھ کر دے، ہمیں بھی ان کے اندر شامل کر دے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کے اندر کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے تحفظ اور مسلمانوں کی پروٹیکشن کی بات کی۔ آیت نمبر 75 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں نہیں جہاد کرتے، کیوں نہیں کوشش کرتے، کیوں نہیں اسٹرگل کرتے ان کی پروٹیکشن کی؟ جو لوگ زمین میں کمزور ہیں، جن لوگوں پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، جن مسلمانوں پر، ان مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نکالنا، ان مسلمانوں پر ہونے والے عذاب سے ان کو نکالنا، یہ مسلمانوں پر فرض ہے جو امن کی حالت میں رہتے ہیں۔ یعنی کہ جس علاقے کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہو، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، وہاں اس علاقے کے اندر جہاد فرض ہوتا ہے، مسلمانوں کو اس علاقے سے نکالنا فرض ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا، تم یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ اور حالانکہ وہ علاقے والے جن پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، کہ اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھی تو بھیج، ہمارے لیے کوئی ہمارے ساتھ دینے والا بھیج، کوئی مدد کرنے والا بھیج۔ تو یہ اس چیز کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر لوگ اس چیز کے لیے نہیں نکل رہے۔ اللہ نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں نہیں نکلتے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ دفاع کے سسٹم کو، کچھ ڈیفنس سسٹم کو ذرا مضبوط کرنے کو حکم دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے بچاؤ کا سامان پکڑو، پھر دستوں کی صورت میں نکلو یا اکٹھے ہو کے نکلو۔ اپنے بچاؤ کا سامان، اسلحہ، ان سب چیزوں کی کیئرنگ جو سے نا مسلمانوں کے اوپر لازم کی گئی، مسلم اسٹیٹ کے اوپر فرض کیا گیا کہ تم نے مسلمانوں کی پروٹیکشن کے لیے کچھ ڈیفنس کا سسٹم رکھنا ہے۔ تمہارے پاس فوج ہونی چاہیے، تمہارے پاس اسلحہ ہونا چاہیے، تمہارے پاس گاڑیاں ہونی چاہیے، تمہارے پاس ٹینک ہونے چاہیے، تمہارے پاس جہاز ہونے چاہیے، بم، میزائل اور ایٹامک بامز ہونے چاہیے، تمہارے پاس یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد تم ان سب چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کی پروٹیکشن ہے۔ اگر یہ مسلمانوں کی پروٹیکشن نہیں کری تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا مقصد صرف مسلمانوں کی پروٹیکشن کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب یہ تمہارے پاس ہوں پھر نکلو، فنفرو، پھر نکلو، تم دستوں کی صورت میں نکلو، جتھوں کی صورت میں نکلو، مسلمانوں کی مدد کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وہ نسبت کا تعلق، نسبت کا تذکرہ کیا کہ اچھائی کی نسبت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے اور ہوتی ہے، اور برائی کی نسبت ہمیشہ جو ان سے ہے اپنے اعمال کی طرف کرنی چاہیے۔ جب بھی کوئی خیر پہنچے تو کہیں اللہ کی طرف سے یہ ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شر کی چیز پہنچتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی نیگیٹو چیز ملتی ہے، تو اس کی نسبت جو سی ہے وہ اپنے اعمال کی طرف ہونی چاہیے کہ یہ میرے اعمال کی وجہ سے، میری کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 79 کے اندر بیان فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک،
فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی خیر پہنچتی ہے فمن اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے فمن النفسک، تو یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا ہر مجلس کے اختتام پر، ہر لیکچر کے اختتام پر، ہر کام کے اختتام پر اس بات کا اظہار کیا کریں کہ جو کچھ صحیح ہوا وہ صرف اللہ کی طرف سے ہی تھا، اور جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی وہ میرے اپنے نفس کی طرف سے ہے، اس بات کا اظہار کیا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اسٹیٹ کے تھوڑے سسٹم کے متعلق ڈسکس کیا کہ معاشرے کے اندر، جس معاشرے کے اندر آپ رہتے ہیں، اس معاشرے کی اسٹیٹ، اس مملکت، اس ملک، اس نظام کے متعلق آنے والی افواہوں کو کبھی بھی پھیلانا نہیں ہے، سننے والی باتوں کو بھی پھیلانا نہیں ہے۔ تمہیں پتہ چلتا ہے کہ اسٹیٹ کے اندر کوئی اس طرح کا کوئی بم دھماکہ یا اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے جو کہ اسٹیٹ کو، اس اسٹیٹ کے ڈیفنس سسٹم کو داؤ پہ لگانے والی ہے، کوئی امن کی یا خیر کی یا کوئی شر کی بات ہے جو کہ اسٹیٹ کے خلاف ہو سکتی ہے، استعمال ہو سکتی ہے، اس کو سوسائٹی کے اندر وائرل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رسپیکٹو بندوں کی طرف پہنچائیں، ان لوگوں کی طرف اس بات کو پہنچائیں جو لوگ ذمہ دار ہیں معاشرے کے اندر، جو لوگ مملکت کے سربراہ ہیں، جو بیوروکریسی کے اندر بیٹھے ہیں، ان کو جا کے سارا کچھ بتائیں کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں، حقیقت کے ساتھ حقیقت ان کے سامنے بیان کریں تاکہ وہ اس کا بہترین طریقے سے قدم اٹھا سکیں۔ لہٰذا کبھی بھی اپنے ملک کے خلاف سننے والی باتوں کو افواہ کی طرح پھیلا نہ دیا کریں، بلکہ ان کو دبایا کریں، ملک کے تحفظ کی ہمیشہ بات کریں، ملک کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 83 کے اندر اس بات کو بڑی ڈیٹیل کے اندر بیان فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر جب ذمہ دار کوئی شخص ہو تو ظاہری سی بات ہے وہاں پر کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ لوگوں کو جب لے کے آتے ہیں، ان ذمہ داریوں پہ لے کے آتے ہیں، تو وہاں پر کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سفارشی لوگ بھی ہوتے ہیں اور بغیر سفارشی لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر ایک چلنے والی عام چیز جو کہ سفارش کے طور پہ ہے، اللہ نے اس کو ڈسکس کیا۔ آیت نمبر 85 کے اندر فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیما۔ یعنی کہ جو بندہ سفارش کرتا ہے وہ یہ سوچ سمجھ کے سفارش کرے کہ کس کی کر رہا ہے، کیونکہ اگر کسی بندے کی سفارش کرے گا اور وہ بندہ کوئی خیر کے کام کرے گا تو اس کے خیر کے کاموں میں اس بندے کو بھی حصہ ملے گا جس کی سفارش کی وجہ سے بندہ اس جگہ پر لگا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی برے بندے کی سفارش کرتا ہے اور وہ برا بندہ اس کے بعد سفارش کے بعد کوئی برا کام کرتا ہے تو اس برے کام کا گناہ اس بندے کو تو ملنا ہی ملنا جو برا کام کر رہا ہے، لیکن اس ساتھ ساتھ اس بندے کو ہی ملے گا جس بندے نے سفارش کی تھی۔ تو لہٰذا سفارش بڑی سوچ سمجھ کے کیا کرے، ہر بندے کی سفارش نہ کیا کرے بلکہ اہل لوگوں کی سفارش کیا کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مفاد کے لیے لوگوں کو اسلام سے خارج کرنے کی تردید کی، فرمایا کہ ہر بندے کو اوپر بلا وجہ اسلام، کفر اور شرک کے فتوے نہیں لگانے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں عام ہے نا، ذرا سی بات پر لوگوں کو کافر قرار دے دینا، مشرک قرار دے دینا، اسلام سے خارج قرار دے دینا۔ فرمایا کہ ایسے کام نہیں کرنے، معاشرے کے اندر امن سے رہنا ہے، پیار محبت سے رہنا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لوگوں جو ایمان لے ہو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو خوب تحقیق کرو، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ اس آیت کے پس منظر کے اندر ایک حدیث ہے، ایک شخص سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جن سے وہ بکریاں چراتا تھا، مسلمان تھا، تو کچھ مسلمان وہاں سے گزرے تو اس بکریاں چرانے والے شخص نے سلام کیا ان کو۔ جیسے ہی سلام کیا تو وہ جو باقی مسلمان تھے، وہ جو کچھ چند ایک مسلمان وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے سمجھا کہ یہ بندہ کافر ہے، یہ بندہ جان بوجھ کے ہمیں جو ان سے سلام کر رہا ہے تاکہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرے ہماری نظروں کے اندر، حالانکہ مسلمان نہیں ہے، یہ کوئی جاسوس ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے پکڑ کے اس بندے کو قتل کر دیا، مسلمان کو شہید کر دیا اور اس کی بکریاں لے کے فرار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تناظر کے اندر، اس واقعے کے تناظر کے اندر اس آیت کو اتارا کہ تم دنیا کے مال کی خاطر لوگوں کے اوپر کفر اور شرک کے فتوے نہ لگاؤ، بلکہ خوب تحقیق کر لو، تحقیق کے بغیر کوئی بھی بات
نہیں کرنی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کے احکامات نازل فرمائے کہ زمین کے اوپر رہتے ہوئے اگر کہیں پر کوئی مشکل آ جاتی ہے، کہیں پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، وہیں پر کہیں پہ کوئی تنگی کے حالات آ جاتے ہیں، کہیں پر تم عبادت کرنے میں تمہیں کو روکا جاتا ہے، دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے تمہیں جو ان سے ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا تمہیں پریشرائز کیا جاتا ہے کہ تم اپنے مذہب کو تبدیل کرو، تو وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے، اس علاقے کو چھوڑنا فرض ہے اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 97 اور 98 کے اندر بیان فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی نفسہم انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض۔ اللہ نے فرمایا کہ جب فرشتے ایسے لوگوں کو فوت کریں گے، ظالمی انفسہم، جن نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا، ہجرت نہ کی ہوگی، تو ان سے سوال کریں گے فرشتے کہ تم کس حال میں تھے، تو وہ کہیں کہ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ہم زمین کے اندر بڑے تنگ تھے، بڑے کمزور تھے، بڑے مجبور تھے۔ تو فرشتے فرمائیں گے کہ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا بہا فیہا، کیا تم نے اللہ کی زمین کو وسیع نہیں پایا تھا، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ اللہ کے لیے زمین کو، اس جگہ کو چھوڑا کیوں نہیں؟ اپنے مفاد کی خاطر بیٹھے رہے ہو۔ فرمایا فاولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وساءت مصیرا، اور کتنا برا قسم کا ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا اسی کے ساتھ سے فرمایا کہ ہر بندہ ہجرت نہیں بھی کر سکتا، فرمایا کہ وہ لوگ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، فرمایا کہ سوائے ان لوگوں کے، ان لوگوں کو ہجرت نہ کرنے کا گناہ نہیں ملے گا جو لوگ کمزور تھے، یعنی بوڑھے تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں، ایسے لوگ جو ان سے ہیں جو کمزور ہو گئے ہیں، جو مجبوری کے تحت وہاں پہ پھنس چکے ہیں، وہاں سے ہجرت بھی نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرے گا، کسی قسم کا ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی رکھی، اور ہجرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی۔ اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑنا باعث برکت ہے۔ انسان بعض اوقات یہ سوچتا ہے کہ یار میں کسی ایسی جگہ پر جا کر رہ رہا ہوں جہاں پر اسلامی ماحول نہیں ہے، جہاں پر میری اولاد کی تربیت جو ان سے نا وہ مشرکانہ عقائد کے اوپر ہوگی، تو وہاں پر رہنے کے بجائے انسان ہجرت کرنے کا سوچے، تو اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اگر ہجرت کروں گا تو یہاں پر تو میرا بزنس ہے، یہاں پر میری جاب ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، میں پھر کدھر سے کماؤں گا؟ اس چیز کو ذہن میں رکھے گا تو کبھی بھی دین پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو مالک مجھے یہاں پر رزق دے رہا ہے مجھے وہاں پر جا کے بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی برکت رکھی، فرمایا کہ جو وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہ جو لوگ اللہ کی خاطر زمین کو چھوڑتے ہیں، کہ جگہ سے ہجرت کر کے جاتے ہیں، تو وہ زمین میں فراخی پائیں گے، کھلا بن پائیں گے، زمین میں ذخائر پائیں گے، یعنی بہت زیادہ منافع پائیں گے، برکتوں کو پائیں گے۔ بس کام صرف اتنا سا ہے کہ اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ آپ اللہ کی خاطر کسی گناہ کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ کسی گناہ کو چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ آپ کو کوئی اچھی چیز بھی عطا کریں گے۔ کسی بری گیدرنگ کو چھوڑیں گے تو اس سے ہجرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی گیدرنگ دیں گے۔ کسی برے علاقے کو چھوڑیں گے اللہ آپ کو اچھا علاقہ دے گا۔ کسی بری جگہ پر کسی ایسی جاب کو چھوڑیں گے جہاں پر آپ کو نماز کی پابندی کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا، جہاں پر نماز پڑھنے پر پابندی ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کے آپ کسی دوسری جگہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر جگہ سے رزق دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے آپس کے تعلقات کے بارے میں ڈسکس کیا کہ میاں اور بیوی جب آپس میں رہتے ہیں تو ان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو توڑنا نہیں ہے، اختلافات کی بنا پر ان کے آپس میں رشتے کو نہیں توڑنا، حتی المقدور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صلح ہو جائے، حتی المقدور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپس میں اکٹھے رہ جائیں۔ یہ آپس میں تعلقات کو توڑنا صرف دو بندوں کے تعلقات کو توڑنا ہے، بلکہ دو گھرانوں کے تعلقات کو توڑنا ہے، دو معاشروں کے تعلقات کو توڑنا ہے۔ فرمایا اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپس میں صلح کی طرف جائیں، کسی قسم کی بے رخی اسی کو ظاہر نہیں کرنا، برے خیالات نہیں دل و دماغ کے اندر لے کے آنے۔ آیت نمبر 128 کے اندر فرمایا کہ اور اگر کوئی عورت اپنے خامن سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی سے ڈرے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے۔ یعنی اگر آپس میں اختلافات ہوئے ظاہری سی بات ہے، غلطیاں ہوں گی تو اختلافات ہوں گے، اور جہاں پر انسان ہو وہاں پر تو غلطی کے امکانات ویسے موجود ہیں۔
فرمایا کہ اگر غلطی ہو جائے، اختلافات کریٹ ہو جائیں، تو اس میں اگر کوئی بندہ لے دے کے، کوئی بندہ معافی تلافی کر کے صلح کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ انسان تعلقات کو توڑ لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کے کچھ ہتھ کنڈوں کے متعلق بیان فرمایا۔ شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک ہتھ کنڈا یہ بھی ہے نا کہ شیطان رشتہ داریوں کو توڑوا دے، میاں اور بیوی کا تعلق ختم کروا دے۔ تو اللہ نے شیطان کے باقی ہتھ کنڈوں کا بھی تذکرہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو سجدہ، آدم کو سجدہ کرنے کا جب حکم دیا ابلیس کو، تو اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے مقربین میں سے نکال دیا، اس کو دنیا میں بھیج دیا، اس کو ذلیل و خوار ہونے کے لیے نکال دیا۔ تو اس نے اللہ سے جو ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے پھر مہلت دے، جن لوگوں کی وجہ سے تو نے مجھے دربار سے نکالا، میں بھی ان لوگوں کو تیرے دربار سے نکلواؤں گا۔ تو شیطان نے اس وقت یہ بات کلیئرلی بیان کی کہ میں کن طریقوں سے نکالوں گا۔ فرمایا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ اور میں کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، ان کو مس گائیڈ کروں گا، ان کو جھوٹے دلاسے دوں گا، جھوٹی امیدیں دوں گا کہ کوئی نہیں جی زندگی بڑی پڑی ہے، ابھی گناہ ابھی جو ان سے ہے وہ بس گناہ کر لیں، لذتیں اٹھا لیں، ابھی جوانی ہے، بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لیں گے۔ میں ان کو جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، اور میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز چڑھائیں، غیر اللہ کے نام کے کھانے کھائیں، لنگر کھائیں، حرام کام کریں، حرام کھانے کھائیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میں ان کو یہ حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں، اللہ کے کاموں کے اندر مداخلت کریں۔ تخلیق کو بدلنا کیا ہے کہ مرد عورتوں والا لباس پہنے، عورت مردوں والا لباس پہنے، مرد عورتوں کی مشابہت کریں، عورتیں مردوں کی مشابہت کریں، مرد عورتوں والے کام کرنا شروع کر دیں، عورتیں مردوں والے کام کرنا شروع کر دیں۔ یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ اپنی سرجری کروا کے مرد عورت باندھے، عورت مرد باندھے، یہ ٹرانسجنڈر، یہ فوبیا، سارا یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہی چیزیں کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ ایک بندہ پیدا ہی خواجہ سرا والی کنڈیشن کے اندر ہوتا ہے، یعنی میل فیمیل اکٹھا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اس کا مزاج کو دیکھیں گے کہ وہ کس کی طرف انٹرسٹ اس کا زیادہ ہے، مردوں کی طرف یا عورتوں کی طرف؟ جس کی طرف انٹرسٹ ہوگا اس پہ انہی کے یہ سارے اصول لگیں گے۔ یہ درمیان والی کوئی نسل اللہ نے نہیں رکھی۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو آج کل معاشرے میں ٹرانس ہیومنزم ہے، یہی تو چیز ہے کہ اپنے نفس کو بدل لینا۔ میں مرد پیدا ہوا ہوں تو میں کہوں کہ نہیں جی میں فیل کرتا ہوں کہ میں عورت ہوں، تو لہٰذا مجھے عورت بن جانا چاہیے، پلاسٹک سرجری کرا کے عورت بن جائے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا آیت نمبر 120 اور 121 کے اندر، یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ اور میں وہ انہیں وعدے دیتا ہے، انہیں آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں کرتا۔ یہ شیطان کی آرزویں دلانا، امیدیں دلانا، دلاسے دینا، کوئی نہیں کر لیں گے توبہ دیکھی جائے گی، یہ دلاسے دلانا محض دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہے جو یہ تمہیں انسانیت کو دے رہا ہے۔ سوچو کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں ابھی ان کو بھی، ابھی تو یہ کام کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ کس نے دیکھی ہے زندگی بعد کی کہ توبہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ چیزیں سوچنے والی، سمجھنے والی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے، چاہے کچھ بھی معاملہ ہو جائے۔ آیت نمبر 135 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ فرمایا کہ تم نے حق کا ساتھ دینا ہے، اپنے قبیلے یا کنبے کا ساتھ نہیں دینا، اپنے دوستوں کا ساتھ نہیں دینا کہ جی میرا ایک طرف میرا باپ ہے، ایک طرف میرا دشمن ہے، تو غلطی میرے باپ کی بھی ہو تو میں پھر بھی دشمن کو ہی برا بلا کہوں گا۔ نہیں، جس کی غلطی ہے اس کو غلط کہا جائے، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہا جائے۔ یہ ساری کی ساری اللہ نے فرمایا کہ تم نے ہمیشہ حق کا ساتھ دینا، جو حق پہ ہوگا۔ تمہیں زیادہ ہمدردی نظر آ رہی ہے، اللہ زیادہ ہمدرد ہے ان لوگوں کا۔ تم کسی کے ہمدرد نہیں ہو سکتے، اللہ زیادہ ہمدرد ہے اگلوں کا۔
تو لہٰذا تم نے تمہارے ذمہ جو کام ہے وہ بس یہ ہے کہ تم حق کا ساتھ دو اور کوئی کام نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کچھ علامات کا تذکرہ کیا اور ان کے انجاموں کا تذکرہ کیا کہ منافقین کون ہوتے ہیں، کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 141 کے اندر بیان فرمایا کہ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ یہ جو منافق ہوتے ہیں نا، یہ درمیان میں ہوتے ہیں، یہ کسی ایک سائیڈ پہ نہیں ہوتے، یہ رائٹ یا لیفٹ نہیں ہوتے، یہ مڈل پرسن ہوتے ہیں کہ جدھر فائدہ نظر آیا ادھر بھاگ گئے، جدھر جو ان سے ہے کوئی خیر نظر آ رہی ادھر بھاگ گئے۔ مسلمانوں کی کفار کے ساتھ جنگ ہوئی، اگر مسلمان جیت جائیں تو مسلمانوں کے ساتھ جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری اتنی مدد کی ہے، ہم نے فلاں لوگوں کو تمہارے جو ان سے نا فلاں لوگوں کو ہم نے ڈرایا تمہارے سے، ہم نے جو ان سے نا فلاں مقام پر تمہیں ڈیفینڈ کی ہے، کہ ہم تمہارے ساتھ تاکہ مالک نعمت ملے نا۔ لیکن جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ کفار کو فتح ہوئی ہے تو چھپکے سے کفار کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تم جو جیتے ہو ہماری وجہ سے جیتے ہو، مسلمان تو تم پہ غالب آنے والے تھے، لیکن اگر ہم نے تمہیں ان سے نہ بچایا ہوتا تمہیں فتح نہیں ہو سکتی تھی، تو لہٰذا ہمیں ہمارا حصہ دو۔ یہ منافقین ایسے قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یا آج کل بھی منافق کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں نا جو دونوں طرف ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، ادھر بھی ساتھ دے رہے ہیں ادھر بھی ساتھ دے رہے ہیں، دونوں فریق کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو ایسا کبھی بھی رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں منافق۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 143 کے اندر بیان فرمایا نا، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ درمیان میں ہوتے ہیں، مذبذب ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تذبذب کے اندر ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، نہ اس طرف ہوتے ہیں نہ اس طرف ہوتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، فرمایا جسے اللہ گمراہ کر دے وہ سیدھا راستہ نہیں پا سکتا۔ اس کے بعد کافروں کی جو منافقین ہوتے ہیں اس کی ان کی ایک اور خصلت یہ ہوتی ہے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ ان کو ہمیشہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہی پسند آ رہے ہوتے ہیں، انہی کا کلچر پسند آتا ہے، انہی کی عادات پسند آتی ہیں۔ یہ ہمارے یہاں ایک بڑی، میں کلیئرلی بات کر لوں کہ ہمارے یہاں ایک یہ جو چیز لوگوں کا تصور پایا، سوچ پائی جاتی ہے نا کہ جی جو غیر مسلم ہیں وہ تو بڑے ہی اچھے ہوتے ہیں، وہ بڑے ہی پارسا ہوتے ہیں، بڑے ہی نیک ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، وہ صاف ستھرے ہوتے ہیں، وہ ملاوٹ نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، وہ سارے کام مسلمانوں والے کرتے ہیں، بس ایک کلمہ نہیں انہوں نے پڑھا، کلمہ پڑھ لیں تو وہ پکے جنتی ہیں۔ باقی مسلمان فراڈیے بھی ہوتے ہیں، فریبی بھی ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، فساد کرنے والے بھی ہوتے ہیں، دنگا کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو سوچ پائی جاتی ہے نا یہ بالکل غلط سوچ ہے، یہ فیکٹس اینڈ فگر کے بھی خلاف ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے۔ یہ وہی چیز ہے کہ ہمیشہ ہر چیز پسند آتی کافروں والی، کہ یہ کافر ہی پکے جنتی، کیوں؟ کیونکہ دلی میلان ان کی طرف ہے نا، ویزا امریکہ کا چاہیے نا، ہر چیز بس کنی کی طرف جا رہی ہے، ان کی طرف پلٹ رہی ہے، وہ گرتی جا رہی ہے، ان کی محبت ان کے دل سے نکل رہی ہے، بار بار دل کے اندر جو ہے نا امڑ رہی ہے محبت ان کی کفار کی، بار بار ان کے دلوں کے اندر۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر لوگ دکان کو کھلا چھوڑ کے بھی چلے جائیں، کوئی چوری ڈکیتی کرنے والا اتنی آسانی سے نہیں ملتا، اللہ ماشاءاللہ کیسے ہوتے ہیں کہ ہو جائے وہ تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر امریکہ کے اندر 5 منٹ کے لیے لائٹ چلی جائے تو وہ ساری کی ساری چیزیں توڑ پھوڑ کر کے اٹھا کے چوری کر کے لے جائیں۔ یہ عالم ہے اس معاشرے کا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کفار کی اور منافقین کی ایسی گیدرنگز کے اندر بیٹھنا ہی منع فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں ان کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ سب کچھ منع ہے۔ یہ تمہیں بھی منافق کر دیں گے، تمہیں بھی 2 نمبر کر دیں گے، تمہیں بھی فریبی کر دیں گے، تمہیں بھی، تمہارے اندر بھی دوگلا پن آنا شروع ہو جائے گا ان کے اندر رہ کے۔ آیت نمبر 140 کے اندر بیان فرمایا کہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُوا بِهَا وَيُسْتَهْزَئُوا بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمِ جَمِيعًا۔ فرمایا یہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں ان کی مجلس میں نہیں بیٹھنا، یہ قرآن و سنت کا مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں۔ ایسے منافق لوگوں کے ایک اور جو خصلت اللہ نے بیان کی فرمائی وہ یہ فرمائی کہ یہ ہمیشہ دین کا نا مذاق اڑاتے رہیں گے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہیں گے۔
ان کو سارے کی ساری میمز مسلمانوں میں بنانا یاد آئیں گی، ان کو سارے کی ساری برائیاں مسلمانوں میں نظر آئیں گی۔ فرمایا ان کی مجلس کے اندر نہیں بیٹھنا، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں ہے۔ یہ جن کی جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ آگے منافق کی ایک اور جو خصلت ہے وہ یہ کہ یہ نمازوں کے اندر بڑی سستی کرتے ہیں، نماز پڑھنے بھی لگیں تو اس کے اندر بھی سستی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں، ایک ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم، چال بھی سیدھا 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 رکوع سیدھا سیدھا، یہ اس طریقے کا رویہ رکھتے ہیں، جلدی 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 نمازیں پڑھتے ہیں۔ اگر پڑھے بھی تو اول تو پڑھتے نہیں، پڑھے تو اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ وہ نماز لگتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ اللہ تعالیٰ، یہ منافق لوگ جو ان سے ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، دیکھ کے لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے آئیں۔ آگے فرمایا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ نمازیں پڑھتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نمازی ہیں جی، ہمارے پہ کسی قسم کی کوئی ایلیگیشن نہیں لگانا، اور جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز اس کے اندر بھی اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، کنجوسی والا رویہ ہوتا ہے ان کا۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے، کیوں؟ کیونکہ ان کا انجام بڑا برا ہے، یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 145 کے اندر بیان فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، فرمایا یہ منافق جو لوگ ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہوں گے، اور ان کا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی بھی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ان کے حق میں قبول کی جائے گی، نہ ان کے حق میں کسی اور چیز کی سفارش قبول کی جائے گی، ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور اللہ بھی ان کی مدد کیوں کرے جو لوگ خود قرآن و سنت کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں سے دوستی سے بھی اجتناب کریں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بھی اجتناب کریں، ان کے ساتھ کھانے پینے سے بھی اجتناب کریں، تاکہ انسان خود خالص رہے، پیور رہے، ان کے اندر رہ کے انسان کے اندر دوگلا پن آ جائے گا۔ تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اختتام کے اندر مومن کے لیے عذاب الہی سے بچنے کے 2 بنیادی اصول بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 147 کے اندر بیان فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی عذاب نہیں دیتا جو ایمان لے اور ایمان کے بعد شکر کرے، ہر بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے یہ جسم دیا، جسم کا شکر کس طریقے سے ادا ہوگا کہ جسم کا صحیح استعمال کریں۔ شکر کی ایک ڈیفینیشن کرتا چلوں تو وہ یہ ہوتی ہے کہ چیز کا صحیح استعمال کرنا، جو نعمت اللہ نے دی اس کا صحیح استعمال کریں تو شکر بن جائے گا، اور صحیح استعمال کرنا ہی وہ استعمال ہے جو کہ قرآن و سنت کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ کسی چیز کو قرآن و سنت کے مطابق صحیح طریقے استعمال کریں گے وہ اس کا صحیح استعمال ہے، اور یہی اس کا شکر ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا، مال کا شکر ادا کریں، مال پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ کس طریقے سے کریں گے؟ مال کو صحیح جگہ پہ استعمال کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، غریبوں پر خرچ کریں گے، تو یہ مال کا شکر ہے۔ تو یہی تو اللہ کا طریقہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہر چیز کو اس کے صحیح جگہ پر استعمال کرو گے تو تم پکے جنتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کرنے والا بنائے، اور ہر عمل کو قرآن و سنت کے مطابق کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ میں نے اس پورے پارے کے اندر جو کچھ بیان کیا، جو صحیح بیان ہوا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر بیان کرنے میں غلطی کوتاہی ہوئی تو میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔